اگر آپ کا دل تھکا ہوا ہے، زندگی نے آپ کو اندر تک توڑ دیا ہے، تو ایک لمحہ رک جائیں۔ یہ دنیا جتنی خوبصورت دکھتی ہے اتنی ہی دھوکے باز بھی ہے۔ آج کی یہ کہانی آپ کے دل پر بہت گہری دستک دے گی، آخر تک سنیے گا۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ایسی دل چھو لینے والی اسلامی کہانیاں روزانہ وقت پر آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک جنگل میں بندروں کا ایک غول رہتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں پھل وغیرہ اگتے تھے، اس لیے وہ سب بندر بہت اطمینان اور خوشی سے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سائنسدان اپنی بیٹی کے ساتھ اسی جنگل میں ریسرچ کے لیے آیا۔ خیمہ نصب کرنے کے بعد سائنسدان تو پودوں کے سیمپل اکٹھے کرنے نکل کھڑا ہوا، مگر وہ لڑکی اس خیمہ کی تزئین و آرائش کے لیے پیچھے رہ گئی۔ اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا قالین بچھایا، پھر اس قالین پر بستر لگائے، خیمے کی درمیانی ٹیک سے برقی لالٹین لٹکائی اور اس کے عین نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس پر سجاوٹی سیبوں سے بھرا ایک پیالہ رکھ دیا۔ وہ سیب دیکھنے میں بہت تازہ، خوبصورت اور بڑے لگ رہے تھے۔ تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مصنوعی سیبوں کو لالچ سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خیمہ کے سامنے کی جگہ صاف کرنے کے لیے ذرا باہر نکلی تو ایک بندر نے تیزی سے جھٹا مارا اور ایک مصنوعی سیب اٹھا لیا، اور عین اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس پر پڑ گئی۔ لڑکی نے فوراً بندوق اٹھا کر نشانہ لیا اور فائر داغ دیا، مگر تمام بندر اتنی دیر میں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد تعاقب نہ ہونے کا یقین ہونے پر تمام بندر رک گئے۔ چور بندر نے ہاتھ بلند کر کے سب کو سیب دکھایا۔ سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش قسمت گرداننے لگے کہ اسے ایسا اچھا سیب مل گیا، اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مصنوعی سیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ سکیں۔ چور بندر نے سب کو جھڑکا اور یہ مصنوعی سیب لے کر ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اسے منہ میں لے کر دبایا، مگر یہ مصنوعی سیب سخت پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، جسے چبانے سے بندر کے دانتوں میں درد ہونے لگا۔ بندر نے 2-3 بار اور کوشش کی، مگر ہر بار اسے درد ہونے لگتا۔ وہ دن چور بندر نے اسی اونچی شاخ پر بھوکے رہ کر گزارا۔ اگلے دن وہ نیچے اتر آیا۔ دوسرے تمام بندر اسے احترام سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں وہ مصنوعی سیب موجود تھا۔ دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دے کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی۔ اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے ہوئے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ چور بندر کے ایک ہاتھ میں چونکہ مصنوعی سیب تھا، اس لیے وہ درختوں پر نہیں چڑھ سکا، مگر وہ سیب بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اور یہی سلسلہ آگے کچھ دنوں تک چلتا رہتا۔ دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مصنوعی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے، مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے۔ بھوک سے بحال وہ بندر اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی، مگر اس بار بھی نتیجہ مختلف نہ تھا۔ اس کے دانت اس مرتبہ بھی درد کر رہے تھے۔ چور بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لٹکے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان درختوں پر چڑھ سکا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ جان نکلتے ہی اس کی گرفت مصنوعی سیب پر ڈھیلی ہو گئی اور وہ مصنوعی سیب اس کے ہاتھ سے نکل کر لڑک گیا۔ شام کو باقی بندر آئے، انہوں نے مرے ہوئے بندر کی لاش پر کچھ آنسو بہائے، افسوس کیا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھانپ دیا۔ ابھی وہ اتنا کر ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مصنوعی سیب ملا، اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھانا شروع کر دیا۔ سبق: دنیا کی مثال بھی اس پلاسٹک کے سیب کی طرح ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعوے دار بلا آخر خالی ہاتھ لا حاصل اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے، پھر مار ڈالتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر دستک دی ہو تو ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کسی اپنے تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے اس کے دل کی تھکن بھی کم ہو جائے۔